اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم اس وقت اب ہمارے جو دو رہ گئے تھے لفظ، ان کو آج کر لیتے ہیں۔ وہ ایک تھا جی صاحب، اور ایک تھا قرابت دار۔ ٹھیک ہے، دونوں کو کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جب اگر محبت کا دم بھرتے ہیں تو پھر ہمیں ایز اے رزلٹ اس کی صحبت بھی نصیب ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس طرح سے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صاحب کا لفظ جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر کس طرح سے ہم یعنی کہ اللہ کی صحبت ہمیں مل سکتی ہے، اس کے ساتھ محبت کرنے کے نتیجے کے طور پہ ہمیں کیسے اس کی صحبت مل سکتی ہے، اور کہاں کہاں یہ قرآن حکیم میں صاحب جو ہے وہ لفظ یوز ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صاحبہ کا پہلے ہم مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ صاحبہ کا مطلب انگلش میں ہم دیکھیں to become companion, to become associate, to become friend، یہ ہے جی صاحبہ۔ یعنی کہ روٹ ورڈ آپ کو بتایا نا کہ روٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ ورب ہوتا ہے، ورب کی فرسٹ فارم جو ہوتی ہے ماضی کی وہ والی ہوتی ہے، چھوڑیں اس کو بات کو۔ بہرحال وہ روٹ ورڈ جو ہوتا ہے اس میں سے پھر صاحب، اب صاحب کون ہو گیا؟ کمپینین ہو گیا، ایسوسیٹ ہو گیا، فرینڈ ہو گیا۔ یہ انگلش میں اس کے مطلب ہو گئے، اور اردو میں ہے اس کے مطلب ساتھی، ہمراہی، دوست، تعلق دار۔ کیا مطلب ہو گئے؟ ساتھی، ہمراہی، دوست اور تعلق دار، جس کا کوئی آپ کے ساتھ تعلق ہو۔ اور اس میں عربک میں بڑا ہی مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے یہ اس کو صاحب کے لیے جو کہا، تو وہ انہوں نے کہا کہ یعنی جب بیٹا جوان ہو کر اپنے باپ کا ایک طرح سے بازو بن جائے یا اس کا ساتھ دینے والا بن جائے تو اس کو صاحب کہتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ بہرحال وہ بھی ساتھی، مطلب اس کا ساتھی ہی ہے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ جی جو بیٹا جوان ہو کر اپنے باپ کا بازو بن جائے، اس کا ساتھی بن جائے، اسے ہم صاحب کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہم اب دیکھیں کہ قرآن حکیم میں کیا کہاں کہاں یہ یوز ہوا ہے، اور کس اس میں کنوٹیشن، یعنی کس طرح سے یوز ہوا ہے، یعنی کہ اگر اللہ کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں تو پھر کیسے ہمیں اس کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ تو اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کیا ان کے اوپر وہ تہمتیں باندھتے تھے کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اس کو ایک تو وہ بالکل پکا انہوں نے یہ کہتے تھے کہ جی یہ جو غار حرا میں جا کے رات دن بیٹھا رہتا ہے اکیلا، تو یہ جنات شنات میں بڑا یقین رکھتے تھے نا عرب، ساری دنیا ہی رکھتی ہے، آج بھی رکھتی ہے اتنے ماڈرن زمانے میں بھی۔ تو جنات ہیں تو بالکل ٹھیک، ایک حقیقت ہے، وہ کوئی ان سے انکار نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ اس طرح سے کہ جو چمٹ جاتا ہے اور پھر وہ بندے کو وہ کر دیتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے کئی جگہ پہ۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو بولنے لگ گیا نا، اس کو تو کوئی ایک سیدھا شعر نہیں پڑھنا آتا تھا، یہ جو بول رہا ہے کلام، یہ خود سے اس کی وہ نہیں ہے بات، اور اللہ کا کلام ماننے کو تو وہ تیار نہیں تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو جو کوئی جن شن چمٹ گیا ہے، جب وہ اس کو وہ بولتا ہے، یعنی اس کے اندر سے وہ جن جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو جن چمٹ گیا۔ آپ کو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید بتایا ہو کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا، اور وہ مشہور تھا کہ وہ کسی کو جن اگر چمٹ جائے تو وہ اس میں سے جن نکالنے کا ماہر تھا، اور جادو شادو کا وہ علاج کرتا تھا۔ اس ٹائپ کے ہاں آج بھی ہیں، تو اس زمانے میں بھی تھا۔ تو وہ دوست تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب ان کے اوپر وحی نازل ہوئی تو وہ وہاں پہ مکہ میں نہیں تھا، گیا ہوا تھا کہیں۔ تو جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے اسے کہا کہ یار دیکھو تمہارے دوست بیچارے کے ساتھ کیا حادثہ ہو گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو ایسی ایسی عجیب باتیں کرتا ہے، وہ مطلب ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھی اپنے باپ دادا میں۔ وہ کہتا ہے جی مر کے ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر واپس تمہیں دنیا میں لایا جائے، سوری تمہیں اس کا وہ دیا جائے گا،
बदला दिया जाएगा, और अजीब अजीब बातें करता है, बेचारे को पता नहीं क्या हो गया, जिन शिन चिमट गया कोई, या फिर उसको कोई दिमागी आर्जा हो गया है। वो दिमागी आर्जों का भी इलाज करता था। खैर, वो आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसने कहा, यार क्या हुआ है तुम्हें, क्या मसला है तुम्हारा, मसला क्या है तुम्हारा? उन्होंने एक दो तीन आयतें उसके साथ मसला, उसने पूछा जी मसला क्या है तुम्हारा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतें तिलावत की। जब उन्होंने आयतें तिलावत की तो उसने कहा, हैं, ये पागल हो गए हैं सारे के सारे। इस बंदे को कह रहे हैं कि जिन चिमट गया, इस बंदे को कह रहे हैं कि इसको कोई दिमागी आर्जा हो गया, और दिमागी आर्जा तो तुम्हें हुआ है बेवकूफो। ये तो कोई वाकई में ये कोई अल्लाह का कलाम बोल रहा है। दिमागी आर्जा तुम्हें हुआ है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। अब ये जहन तुम्हारे कमजोर हैं। कहते थे ना कि ज़ईफ ये मुसलमान जो हैं इनके दिमाग कमजोर हैं, ये कमजोर दिमाग वाले हैं, और ये जल्दी से बात को मान लेते हैं, तो इन्होंने मान लिया हम कोई पागल हैं, सुफहा उनको कहते थे ना, उनको अपने मुसलमानों को कहते थे ना, सुफहा हैं ये। तो कमज़ोर दिमाग के हैं, जल्दी से बात को मान लिया कि ये है वो है ना, तो बहुत कुछ कहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल थे, अल्लाह ताला उनका, अल्लाह ताला की वो बातें मानते थे, तो अल्लाह ताला तो उनका दोस्त था। ठीक है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के की इस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह ताला के लिए सारा अपना लगाव ताल्लुक़ रखा हुआ था, उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जवाब दे रहा है। उनको जवाब क्या दे रहा है? मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नाह, और भाई तुम्हारे इस साहब, ये जो तुम्हारा ताल्लुकदार है, ये जो तुम्हारा दोस्त है, ये जो तुम्हारा साथी है, जो 40 साल तुम्हारे दरमियान में रह के पला बढ़ा है, जिसको तुम खुद से सादिक और अमीन कहते थे, ये सारा कुछ तो नहीं इस आयत में, मैं वैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, आयत के बाद में बताऊँगी नंबर कि इसको तुम कह रहे हो कि इसको जिन चिमट गया, या इसको कोई दिमागी आजा मजनून हो गया, ये पागल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। इस तुम्हारे दोस्त को, इस तुम्हारे साथी को, इस तुम्हारे ताल्लुकदार को, इस तुम्हारे हमराही को, जो हमराह चलता रहा तुम्हारे 40 साल तक, जो तुम्हारे दरमियान में रहा है 40 साल, इसको कोई जिन नहीं चिमट गया, इसको कोई दिमागी आर्जा नहीं हो गया। तो ये आयत है 34वीं सूरत की 46वीं आयत है, मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना। फिर एक और दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको क्या समझा रहा है, वमा साहिबुकुम बिमजनून, ओ भाई ये है 81 सूरत का नंबर है, 22 उसकी आयत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है, तुम्हारे साहब को, तुम्हारे साथी को, तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे हमराही को कोई मजनून नहीं है। वो मजनून नहीं है, उसको कोई जुनून नहीं लग गया, उसको कोई जुनून की बीमारी नहीं होगी। ठीक है जी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहा है, ये है जी 53 सूरत की दूसरी आयत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है, मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, कोई तुम्हारे साहब का, कोई तुम्हारे इस दोस्त का, एक साथी का, इस हमराही का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका को ये कोई गुमराह नहीं हो गए। अल्लाह, ये कोई गुमराह नहीं हो गए। वो कहते थे ना, क्या हो गया, ये हमारे जो बुजुर्ग थे, जो कुछ वो कहते रहे थे, जिस रास्ते पे वो चलते थे, ये तो उससे उल्टे रास्ते पे चल रहा है, ये तो गुमराह हो गया। वो तो ये कहते थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये तुम्हारा जो दोस्त है, ये जो तुम्हारा साहब है, ये जो तुम्हारा साथी है, ये जो तुम्हारा हमराही रहा है इतनी देर तक, ये जो तुम्हारे साथ जिसका ताल्लुक है इतना गहरा पुराना, तुम्हारे कबीले का, तुम्हारे नस्ब के लिहाज से भी, तो वो जो है वो नहीं कहीं गुमराह हो गया, और वमा वमा, और ना ही वो उसने अपना, यानी कि कोई वो गुम कर बैठा है, जो कोई उसके पास नसीहत की कोई चीज़ आई हुई थी उसके आबा अजदाद की तरफ से, तो वो उसको कोई गुम कर बैठा है और वो उल्टे रास्ते पे चल पड़े, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये 53 की सेकेंड आयत है। और फिर एक जगह पे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला लाड भी तो करता था ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जाहिर सी बात है, बेचारों के अखीरली जो उनके ऊपर जो आजमाइशें थी, आखिरी दर्जे की आजमाइशें उनके ऊपर आ रही थी,
लाड शाड بھی اللہ کر لیتا تھا, پیار سے بھی کسی وقت سمجھاتا تھا, کسی وقت غصے میں بھی غصہ بھی دیتا تھا. تو یہاں پہ لاڈ اور غصہ دونوں ملے ہوئے ہیں. یہ ہے جی 68 سورت ہے اور اس کی 48 آیت ہے. تو جب کبھی مطلب کہ وہ جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ لاڈ بھری ڈانٹ, لاڈ بھری ڈانٹ ہوتی ہے نا, ہے ہاں تم لوگوں کے اوپر تو بہت ہی ہوتی ہوگی, مائیں بیچاری یہ ہر بار استعمال کرتی ہوں گی کہ لاڈ بھری ڈانٹ دے رہے ہیں تم لوگ, خالی ڈانٹ تو نہیں نا سنتے شیاطین. اچھا چلیے جی, اللہ معاف کرے کدھر چلے گئے ہم شیاطین کے پاس ہیں. تو بہرحال جی وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو لاڈ بھری ڈانٹ دے رہا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہیں کہہ رہا ہے بلا تک ان کا صاحب الحوت فصبر, صبر کرو. اس مچھلی والے کی طرح ہو گئے, وہ جو مچھلی کا دوست تھا, وہ جو مچھلی کے ساتھ جس نے اپنی یعنی کہ دوستی لگے, وہ بیچارے یونس علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, دونوں کے ساتھ لاڈیاں ہو رہی ہیں کہ وہ جو مچھلی کا دوست بن گیا تھا, جا کے مچھلی کے پیٹ میں گھس گیا تھا, وہ اس کی طرح نہ تم ہو جانا, صبر کرو. یعنی کتنی خوبصورت ہے اس جگہ پہ مجھے جو صاحب کا لفظ ہے نا, وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ اللہ نے دونوں کو لپیٹ کے اور وہ کر دیا, پیار بھری ڈانٹ پلائی ہوئی ہے اس میں. یہ 68 کی 48 آیت ہے. اور ایک اور جگہ یہ صاحب کا لفظ یوز ہوا ہے, وہ خیر انسانوں کی کے تعلق اور انسانوں کی دوستی اور انسانوں کے وہ اس کے مطابق ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انسانوں کی دوستی اور انسانوں کی صحبت. اور وہ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, تو کیا کہتے ہیں بھلا انہیں, صحابہ کرام. تو کرام کا تو مطلب ہوتا ہے نا عزت دار, باعزت. تو صحابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, وہ صاحب کی جمع ہے صحابہ, ٹھیک ہے. تو اچھا لگا, اچھا تو صاحب کی جمع ہے صحابہ, اس لیے ہم انہیں صحابہ کہتے ہیں اور اصحاب رسول کہتے ہیں. صاحب کی جمع اصحاب ہے, اور صحابہ بھی ہم انہیں کہتے ہیں, اور اصحاب بھی کہتے ہیں, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے, ان کا تعلق تھا ان کے ساتھ, ان کے دوست بنے ہوئے تھے. ان کی تو ایک ایک بات پہ یعنی کہ وہ صرف کیا کہتے ہیں کہ وہ صرف ان کو وہی نہیں کرتے تھے کہ اطاعت ہی نہیں صرف کرتے تھے, وہ تو ایک قدم آگے بڑھ کے ان کی اتباع بھی کرتے تھے. منہ سے ان کے کوئی وہ کیا کہتا تھا, وہ جو حدیبیہ سے گیا تھا واپس کافر, سن کے باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بیہیویئر دیکھ کے, ان کے صحابہ کا بیہیویئر دیکھ کے, اصحاب کا بیہیویئر جب دیکھ کے گیا تھا, تو کہتا ہے میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے, میں نے کسریٰ کا قیصر کا سب کے دربار دیکھے, میں ہرقل کے دربار میں بھی گیا ہوں. جس طرح کی عزت اس کے دوست اس کی کرتے ہیں, اس کے صحابہ, اس کے اصحاب جو عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں, وہ کہیں میں نے کسی کے دربار میں نے وہ عزت نہیں دیکھی. تو وہ تو صحابہ جو تھے, اصحاب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تو پھر اسی لیے اتنی ان کی عزت ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام اور پھر تابعین, یعنی ان کی جنہوں نے صحبت لی, صحابہ کی جنہوں نے صحبت اٹھائی, دوستی اور قربت اور ان کی کمپنی انجوائے کی, تو ہاں جنہوں نے ان کی کمپنی, صحابہ نے کس کی کمپنی انجوائے کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ. ان کے بعد کون آئے, ان کو کہتے ہیں تابعین. وہ تابعین کون تھے, وہ جو صحابہ کی جنہوں نے کمپنی انجوائے کی. ٹھیک ہے, اب سمجھ میں آئی ہے, ہاں وہ تابعین ہے. پھر ایک نیکسٹ درجے میں آتی ہے تبع تابعین, کہ جنہوں نے تابعین کی کمپنی انجوائے کی اور ان سے فیض حاصل کیا. انجوائے کا مطلب یہ کہ ان سے جو جو کچھ فیض حاصل کرنا تھا وہ کیا, جو جو کچھ ان سے سیکھنا تھا وہ سیکھا. ٹھیک ہے, تو ان کو کہتے ہیں تبع تابعین. ٹھیک ہے, تو یہ اصحاب کا, صاحب کا, صحابہ کا مطلب آج ہم نے دیکھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسان اس کی باتوں کو یاد رکھتا ہے, اس کو سچ مچ کا اس کی تصدیق کرتا ہے, اس کا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو کریم بنا دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. جو بھول جاتے ہیں, پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھ لیا تھا
جو یش جو بھول جاتے ہیں اس کو، اس کے ذکر کو، اس کی باتوں کو یاد رکھنے کو بھول جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ شیطان بن جاتا ہے ان کا ساتھی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، ہم اب ایک اور ورڈ ہے جو کہ بہت ہی یوز ہوا ہوا ہے پورا. اچھا، اس کے لیے صاحب کے لیے ایک اور بڑی اچھی بات، وہ بھی اللہ کے ایک طرح سے لاڈی کے لیے ہے کہ وہ کہتے تھے نا کہ بھئی جی اللہ کیا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کہتے تھے یہودی اور عیسائی. اور یہ جو ماشاء اللہ سے مشرکین تھے یہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا ہوا ہے کہ او بھائی بات سنو، اس کی تو کوئی صاحبہ ہی نہیں ہے اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، تو بچے کدھر سے اتنے سارے کاکے کاکیاں آ جائیں گے ہیں؟ وہ سب اللہ کے بندے ہیں، اس کو کسی کاکے کاکی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اچھی مجھے مزے کی لگتی ہے آیت کے بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس کا کیسے کوئی بیٹا ہوگا جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا نمبر نہیں ہے میرے پاس اس وقت فی الحال، لیکن پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ یہ آیت ہے کہ اس کے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے. تو یہ ہو گیا جی صاحب اور صاحبہ اور اصحاب کا وہ سارا ہم نے کر لیا. اس کے بعد جی اب ہم آتے ہیں قرابت دار کے اوپر. قربا، قاربین نہیں، قاربین نہیں، قربا ہوتا ہے. اور قرابت دار تو ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں. اچھا جی، اس کو خیر بہرحال ہم کرتے ہیں قرابت. تو اس قرابت جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قریبہ. قریبہ کا جو انہوں نے قریبہ کا مطلب جو ہے وہ ہے جی ٹو بی نیئر، ٹو بی کلوز ریلیشن، کتھ اینڈ کن. یہ قریبہ کا ہونا. قریبہ کا مطلب ٹو بی نیئر، ٹو بی کلوز، ٹو بی ان ریلیشن، ٹو بی کتھ اینڈ کن. ٹھیک ہو گیا جی. اور جو ہے وہ اردو میں ہے جی قریب، نزدیک ہونا، ساتھ لگ جانا، مل جانا، قربا رشتے دار ہونا، نسبی رشتہ ہونا. نسبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو کچن کے نیک سے جو نسبی رشتے ہوتے ہیں وہ ہونا. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے یہ جو ہے اپنے لسان العرب وہ تو ایک بات کر کے کلیئر کر دیتے ہیں بات کو. انہوں نے لکھا ہوا ہے قریبہ جو ہے اس کا متضاد جو ہے وہ بود ہے. بود کا مطلب ہوتا ہے دوری. تو اس کا متضاد اگر ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ قریب ہونا، نزدیک ہونا، سارا کچھ. تو یہ انہوں نے 2 لفظوں میں قریبہ کو وہ کر دیا ہوا ہے، وہ ایکسپلین کر دیا. اچھا جی. اچھا، اب ایک اور جو بات انہوں نے لکھی ہے یہ اپنے لسان العرب والوں نے، وہ ابن بری ہیں ایک. انہوں نے کہا کہ میں عربی میں نہیں بول رہی، میں اردو میں بول رہی ہوں کہ صرف نسب میں قریب ہونے والا نہیں ہے اس کا مطلب. قربا کا مطلب جو قربا جو قرآن حکیم میں لفظ یوز ہوا ہے ان میں، یعنی کہ ریلیشن شپ میں، اور یہ وہ صرف نسب میں قریب ہونے والا ہی نہیں ہے بلکہ جو کسی جگہ پہ مکان، کسی جگہ پہ بھی آپ کے جو قریب ہے، قریب بیٹھا ہوا ہے یا قریب رہتا ہے، تو وہ بھی قربا میں شامل ہوتا ہے. یہ انہوں نے اپنے جو ہیں ابن بری جو ہیں نحویین میں سے ہیں، انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہوا قریب ہونے کہ صرف نسب والی نہیں ہے. قربا میں صرف نسب نہیں شامل ہوتا. جو اگر آپ کے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہے، میں تو مجھ کے ایکسپلین کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہے ہوں اور آپ کے ساتھ جو بیٹھ گیا بندہ، وہ بھی آپ کے قربا میں شامل ہو سکتا ہے مکان کے لحاظ سے، کہ وہ اس وقت فی الحال آپ کے قریب بیٹھا اور آپ کے مکان کے ساتھ ہی مکان ہے اس کا، وہ بھی آپ کا قرابت دار ہے. وہ اس کے لیے بھی میں آپ کو آیات ابھی بتاتی ہوں. ہاں جی، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے جی سورہ نساء کی 36 آیت ہے. تو اس میں ہے کہ بل جار ذل قربا بل جار جنبے. ٹھیک ہے کہ اور
बस साहिब बिल जम्बे वब्न सबील, क्या क्या लफ्ज़ है? वल जारे ज़िल कुर्बा, आपका हमसाया हो, आपका कराबतदार भी हो, मतलब नस्बी रिश्ता भी हो उसका और आपका हमसाया भी हो। वल जारे जम्बे, वो आपके साथ, ये कहते हैं ना पहलू, जनब पहलू को कहते हैं, तो वो तुम्हारा पहलू के साथ रहने वाला हमसाया, यानी कि आपका रिश्तेदार हमसाया ना हो, सिर्फ आपका हमसाया हो, वैसे आपके साथ ही रहता हो। और बस साहिब बिल जम्बे, और या कोई आपके साथ बैठा हुआ हो, साथी आपके पहलू के साथ बैठा हुआ हो, ठीक है। वब्न सबील भी आगे, वो तो एक और बात आ जाती है, इसको छोड़ दे वब्न सबील को, बस साहिब बिल जम्बे का, ठीक हो गया। ये है जी चौथी सूरत की 36 आयत। इसमें जो उसको कुर्बा, उसको एक्सप्लेन किया गया है, ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि वो तुम्हारा हमसाया हो और तुम्हारा नस्बी रिश्ता भी हो उसके साथ, तुम्हारा हमसाया हो और उसका कोई रिश्ता ना हो तुम्हारे साथ, सिर्फ वो तुम्हारा हमसाया हो, फिर वो तुम्हारे साथ कोई बैठा हो थोड़ी देर के लिए भी। इससे मैं कहती हूँ कि ये मुसाफिर जो होते हैं, जो बैठते हैं एक दूसरे के साथ, ये उसकी भी मुराद हो सकती है, ठीक है। तो ये है कि एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो, हाँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि देखो, इनसे कहो कि जो तुम्हारे ऊपर इतने इतने इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और ये तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान और तंग करते हैं, उनसे कहो ला सालुकुम अलैहि अजरा, तो भाई मैं तुमसे ये सारी जो मैं तकलीफ़ें उठा रहा हूँ और उठा के तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा सच बता रहा हूँ और तुम्हें अपनी फलाह का रास्ता उस पे तक पहुँचने की तुम्हें सबीलें बता रहा हूँ, तो मैं तुमसे इसका कोई अजर तो नहीं मांग रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चंदा तो नहीं मांगते थे उनसे कि मैं तुम्हें ये बातें बताता हूँ इसलिए मुझे चंदा दो, ठीक है, ऐसा तो नहीं था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि इनसे कहो ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। वो कहते थे कि देखो मैं तुमसे कोई वो तो नहीं, तो एटलीस्ट जो कराबतदारी की मोहब्बत है उसमें मवद्दत जो है वो तो मुझे दे दो, कि उससे भी महरूम कर रहे हो। चलो, मैं, अल्लाह ने मुझे यतीम पैदा किया है, लेकिन मैं तुम्हारे कराबतदारों में से हूँ, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। कोई कबीला, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कोई कबीला नहीं था कि जिनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दूर की पार की रिश्तेदारी, दूर पार की जैसे हम रिश्तेदारी कहते, वो ना हो। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि उनसे कहो कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांग रहा, सिर्फ जो कराबतदारी की मोहब्बत है उसका तो कोई ख्याल रख लो, उसका तो कोई ख्याल कर लो। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसमें कुर्बा के लिए ये जो आयत है, ये कराबतदारों के लिए जो आयत है। अच्छा, और एक जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करेगी काफ़ी ज़्यादा, वो ये है कि वो जो आयत है, अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, वो आयत है, वो है जी 26 की 214, 26वीं सूरत है, उसकी 214 आयत है। और वो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी, जो तुम्हारा अशीरा, अशीरा कहते हैं वो कबीला, तुम अपने कबीले के अंदर से जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं उनको दर्द सुनाओ, उनको अंजिर अशीरतकल अक़रबीन के, यानी उनको वार्न करो। देखिए, एक बंदा है जिसकी रिश्तेदारी है, माँ है, बाप है, बेटे हैं, बेटियां हैं, खाला, फूफी, सारी जो इस तरह की जो रिश्तेदारी है, कोई बात है उसको, कोई किसी खजाने का पता चलता है उस बंदे को, तो वो सबसे पहले किसको बताएगा? अपने बाप को बताएगा, अपने बेटों को बताएगा, अपनी बीवी को बताएगा, अपनी बेटियों को, कि भाई ये इतना बड़ा खजाना है, तो आओ चलो इसको मिलके हासिल करते हैं, ठीक है। तुम नक्शे बनाने में माहिर हो, तुम नक्शे बनाओ, तुम ये करने में माहिर हो, तुम ये, चलो सारे मिलके इस खजाने से फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है।
ایسے ہی کرے گا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں نا، اقربین ہیں، انہیں بلاؤ اور انہیں یہ جو وارننگ ہے، یہ جو تمہیں خزانہ مل رہا ہے اس کے اندر جو وارننگس ہیں ان سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارن کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، یہ لسان العرب میں یہ انہوں نے ریلیٹ کیا اقربین کو، قرابت کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا اس حدیث کا کہ وہ صفا پہ چڑھ گئے اور انہوں نے نام لے لے کے بنایا، یا عبد المطلب، یا بنی عبد المطلب، یا بنو عباس، یا بنو فلانا، جتنے قبیلے ان کے تھے ان سب، یا بنو زہرا، یا ساروں کے نام لے لے کے انہوں نے بلایا جو ان کے نسبی رشتہ داریاں تھیں، ان سب کو بلایا. ابو لہب کا بھی آپ کو قصہ پتہ ہوگا. تو یہ جو وہ انہوں نے بلایا اور پھر انہوں نے کہا کیا، انہوں نے کہا اے صفیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میری پھوپھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی نا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہا کہ اے صفیہ میری پھوپھی، مجھ سے دنیا میں سے جو کچھ لینا ہو لے لے، مگر اپنے لیے خود سے کچھ کرنا، کیونکہ اس میں میرا بس نہیں چلے گا. جو تمہارے ایکشنز ہوں گے ان کے تمہیں ری ایکشنز بھی ملیں گے دنیا کے اندر، اور ان کا پھر اجر یا خدا نخواستہ نقصان وہ بھی تمہیں آخرت میں جا کے ملے گا. اس کے عباس کے بیٹے، نہیں اس کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا تمہارے لیے. جو یہ وارننگ ان کو دینے کے لیے بلایا. پھر اس کو ابو لہب بھی آیا تھا، تو اس نے جب اس نے ابو لہب کو بھی یہ کہا کہ بھئی تم خود سے کچھ کر لو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو لے تیرا ستیہ ناش دن جائے، تیرے دن کا ستیہ ناش ہو، تو نے یہ کہنے کے لیے ہمیں بلایا ہے. تو پھر وہ جو سورہ لہب نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا تھا ابو لہب کے اوپر، تو اس وقت انہوں نے نام لے لے کے اقربین، اپنے رشتہ داروں کے نام لے لے کے، یہ ایکسپلین کرنے کے لیے قربا کو اس نے اپنے لسان العرب نے، یہ میں ادھر اشارہ کرتی ہوں، سامنے لگی ہوئی ہے تمہارے سنوں کے اوپر، وہ دیکھو اوپر وہ لسان العرب لگی ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے ان سب کے نام لے لے کے، رشتہ داروں کے نام لے لے کے ان کو بلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دو جو آیات ہیں قریب ہونے والی، وہ مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہیں. میں نے کہا وہ تو میں نے آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنی ہے. اور ایک ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، یہ دوسری سورت کی 186 آیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پیارے پیارے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھے نا کہ وہ کون ہے، تو انہیں بتانا کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہوں. پھر ایک اور جگہ پہ انی قریب ہوں مجیب، میں قریب بھی ہوں اور ان کی ہر بات کو میں سنتا بھی ہوں اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. دعاؤں کے قبول ہونے کے اس میں ہم نے انڈر یہ پڑھ لیا تھا نا کہ دعائیں قبول ہونے کے ہیں، ابھی نہیں کیا ہوا. چلیں کوئی بات نہیں، کر لیں گے ہم اپنے اسی سیشنز میں سے کسی دن کر لیں گے کہ دعاؤں کے قبول ہونے میں ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ جو میں نے دعا مانگی ہے بس ویسے ہی ہو جائے تو پھر ہی قبول ہوتی ہے. نہیں، اللہ سبحانہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انی قریب مجیب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان. پھر اگلی بات بھی بتا دوں، اسی آیت کا اگلا حصہ واستجیبوا لی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو بتا دو کہ میں قریب بھی ہوں، میں مجیب بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اور میں ان کی قریب ہوں. یہ تو ایک آیت ہے نا، یہ دوسری آیت ہے جو میں ساتھ اس کے ملا دی ہے میں نے کہ انی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں قریب ہوں ان کے، اور میں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو فلیستجیبوا لی، کبھی کبھار مجھے بھی جواب دے دیا کرو. میں تو تہجد کے ٹائم پہ آتا ہوں آسمان دنیا پہ،
جب تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا ہے اس وقت میں آتا ہوں آسمانی دنیا پہ اور آ کے ندا لگاتا ہوں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستجیبوا لی، کبھی کبھی مجھے بھی جواب دے دیا کرو، یعنی کبھی کبھی تو میں کہہ رہی ہوں تو ان کو چاہیے کہ مجھے بھی جواب دے۔ تو یہ قریب ہونے والی یہ آیت کہ اللہ ہمارے قریب ہے من حبل الورید، یہ جو ہماری شاہ رگ ہے اس سے بھی وہ زیادہ قریب ہے ہمارے، ہم اس کی قربت کو کبھی محسوس تو کریں۔ مسئلہ ہی سارا یہ ہے، وہ تو کہہ رہا ہے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، کبھی کبھار مجھے بھی فیل کر لیا کرو، کبھی کبھار میری بات کا بھی جواب دے دیا کرو، ٹھیک ہے؟ آپ کی تو زیادہ دیکھ رہی ہوں، نہیں جی میں ادھر دیکھ لیتی ہوں زیادہ۔ یہ خیر سب کے لیے ہے، آپ کے لیے یا آپ کے لیے نہیں، یہ سب بندوں کے لیے۔ پھر کیا ہے جی، ایک اور جو ہے آیت جو مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے اور میں سچی بات ہے میں بہت زیادہ اس کو پڑھتی ہوں، اور تو وہ یہ ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، یقین کر لو اللہ کی جو مدد ہے وہ بہت ہی قریب ہے۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی 214 آیت ہے۔ تو جی آج یہ ہم نے جی کیا ہے قریب کو، اور یہ دونوں آیتیں مجھے بہت ہی پیاری لگتی تھی، اس لیے میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اور اللہ کی قربت کا تو کیا ہی بات ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے، اس کی خوبصورتی کا۔ تو آج کے لیے یہ ہمارا یہیں تک ہے جی، اور میری لائٹ بھی چلی گئی ہے، اس لیے تھوڑی سی دیر بھی ہو گیا کچھ معاملہ۔ چلیے ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔